اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے، اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے۔ پھر بعد اس کے ایک مصفا اور کامل محبت الہی بباعث اس قلب سلیم کی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ بلکہ یک طرفہ محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف و گزاف ہے۔ جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، تب زمین پر اس کے لیے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے، اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے، اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اس کو اختیار کر لیتا ہے، اور غیر اللہ کی عظمت اور وجاہت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی، بلکہ سب کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے، تب خدا جو اس کے دل کو دیکھتا ہے ایک بھاری تجلی کے ساتھ اس پر نازل ہوتا ہے، اور جس طرح ایک صاف آئینہ میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے، آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر پڑتا ہے کہ مجاز اور استعارے کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسمان پر ہے اس آئینے میں بھی موجود ہے۔ ایسا ہی خدا ایسے دل پر اترتا ہے اور اس کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی کتابوں میں جو کامل راست بازوں کو خدا کے بیٹے کر کے بیان کیا گیا ہے، اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کفر ہے، اور خدا بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ ان کامل راست بازوں کے آئینہ صافی میں عکسی طور پر خدا نازل ہوا تھا، اور ایک شخص کا عکس جو آئینے میں ظاہر ہوتا ہے استعارے کے رنگ میں گویا وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے ایسا ہی عکس اپنے اصل سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جبکہ ایسے دل میں جو نہایت صافی ہے اور کوئی کدورت اس میں باقی نہیں رہی، تجلیات الہیہ کا انعکاس ہوتا ہے، تو وہ عکسی تصویر استعارے کے رنگ میں اصل کے لیے بطور بیٹے کے ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر تو توریت میں کہا گیا ہے کہ یعقوب میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا بیٹا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو جو انجیلوں میں بیٹا کہا گیا۔ اگر عیسائی لوگ اسی حد تک کھڑے رہتے کہ جیسے ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان وغیرہ خدا کی کتابوں میں استعارے کے رنگ میں خدا کے بیٹے کہلائے ہیں، ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے، تو ان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ جیسا کہ استعارے کے رنگ میں ان نبیوں کو پہلے نبیوں کی کتابوں میں بیٹا کر کے پکارا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض پیشگوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ نہ وہ تمام نبی خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں، بلکہ یہ تمام استعارات ہیں محبت کے پیرایہ میں۔ ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں بہت ہیں۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں رہتا، تب اسی فنا کی حالت میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں ان کا وجود درمیان نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی ان لوگوں کو کہہ کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے نو امید مت ہو، خدا تمام گناہ بخش دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ یا عباد اللہ کی جگہ یا عبادی کہہ دیا گیا، حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، مگر یہ استعارے کے رنگ میں بولا گیا۔ ایسا ہی فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب ان تمام آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ٹھہرایا گیا، مگر ظاہر ہے کہ وہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بس تم خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ بس اس جگہ خدا تعالیٰ کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی، اور استعارہ بھی صرف تشبیہ کی حد تک ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک قول بطور حکایت عن الیہود قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس جگہ ابناء کے لفظ کا خدا تعالیٰ نے کچھ رد نہیں کیا کہ تم کفر بکتے ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم خدا کے پیارے ہو تو پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے، اور ابناء کا دوبارہ ذکر بھی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کی کتابوں میں خدا کے پیاروں کو بیٹا کر کے بھی پکارتے تھے۔ اب اس تمام بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ چنانچہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے، اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے، اور اس کا انس و شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے۔ تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے، اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر قوی جذبے کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتا ہے، اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو کسب اور سلوک کی ہم نے ایک مثال بیان کی ہے، لیکن بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مدارج میں کسب اور سلوک اور مجاہدے کو کچھ دخل نہیں، بلکہ ان کی شکم مادر میں ہی ایک ایسی بناوٹ ہوتی ہے کہ فطرتاً بغیر ذریعہ کسب اور سعی اور مجاہدے کے وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ان کو روحانی تعلق ہو جاتا ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ اور پھر جیسا جیسا ان پر زمانہ گزرتا ہے وہ اندرونی آگ عشق اور محبت الہی کی بڑھتی جاتی ہے، اور ساتھ ہی محبت رسول کی آگ ترقی پکڑتی ہے، اور ان تمام امور میں خدا ان کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اور جب وہ محبت اور عشق کی آگ انتہا تک پہنچ جاتی ہے تب وہ نہایت بے قراری اور درد مندی سے چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال زمین پر ظاہر ہو، اور اسی میں ان کی لذت اور یہی ان کا آخری مقصد ہوتا ہے۔ تب ان کے لیے زمین پر خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کسی کے لیے اپنے عظیم الشان نشان ظاہر نہیں کرتا، اور کسی کو آئندہ زمانہ کی عظیم الشان خبریں نہیں دیتا، مگر انہی کو جو اس کے عشق اور محبت میں محو ہوتے ہیں، اور اس کی توحید اور جلال کے ظاہر ہونے کے ایسے خواہاں ہوتے ہیں جیسا کہ وہ خود ہوتا ہے۔ یہ بات انہی سے مخصوص ہے کہ حضرت الوہیت کے خاص اسرار ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور غیب کی باتیں کمال صفائی سے ان پر منکشف کی جاتی ہیں،
اور یہ خاص عزت دوسرے کو نہیں دی جاتی۔